بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 205 سے لے کے 217 تک تقریباً یہ 13-14 حدیثیں تقریباً ایک ہی مفہوم کی ہیں۔ تمام کا خلاصہ اور ماحصل میں آپ کو عرض کروں گا، اور ان تمام حدیثوں میں سے صرف ایک حدیث جو 405 نمبر ہے وہ میں پوری آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی جانب بلغم کو دیکھا تو آپ کو ناگوار گزرا، یہاں تک کہ اس ناگواری کے آثار آپ کے چہرے پر انوار کے اوپر ظاہر ہوئے۔ آپ نے اس بلغم کو اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا، پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ سو تم میں سے کوئی شخص قبلے کی جانب نہ تھوکے لیکن اپنی بائیں جانب یا قدموں کے نیچے تھوکے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کے ایک پلو کو پکڑ کر اس میں تھوکا، پھر لعاب کے بعد حصے کو باز کے اوپر مل دیا، پھر فرمایا اس طرح کریں۔ خواتین و حضرات، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ 205 نمبر حدیث پاک سے لے کے 217 تک تقریباً ایک ہی مفہوم کی احادیث مبارکہ ہے۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف کے اندر قبلے کی جانب جب بلغم کو تھوک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھرچ دیا، وہ خشک تھی، اور اگلی حدیثوں کے اندر یوں آیا کہ آپ نے کنکری کے ساتھ اس کو کھرچ دیا، اور پھر آپ نے منع فرمایا کہ وہ دوران نماز قبلے کی طرف نہ تھوکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کے علاوہ ہو، خارج سے نماز ہو تو وہ تھوک سکتا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں۔ یعنی نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو، خارج نماز ہو، بہر صورت مسجد میں تھوکنا منع ہے۔ انہی 205 نمبر سے 217 نمبر تک حدیثوں میں آیا کہ مسجد کے اندر تھوکنا گناہ ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ پہلے دور کے اندر کچی مساجد ہوتی تھی اور کچھ عرابی بھی آ جاتے، تو جب وہ مسجد شریف کے اندر تھوک دیتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنی نماز کے دوران قبلے کی جانب نہ تھوکے، نہ دائیں جانب تھوکے، بلکہ بائیں جانب یا پھر اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے، یا پھر یہ کہ اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا رومال ہو یا چادر ہو اور اس کے پلو سے اپنے لعاب کو صاف کر لے۔ ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کی ستھرائی کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر نبوت اور رسالت سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، تو جب امام الانبیاء، امام المرسلین خود مسجد شریف کے اندر صفائی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی بڑھ چڑھ کے حضور کی سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ تو جہاں جہاں جس مسلمان کو مسجد کی خدمت کرنے کا، مسجد کی صفائی کرنے کا، مسجد کے انتظام کرنے کا اسے شرف حاصل ہو تو خوش دلی کے ساتھ، وسیع و ظرفی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اسے مسجد کی خدمت کے سر انجام دینی چاہیے۔ اسی طرح خارج نماز بھی ہوں، آپ کہیں باہر جا رہے ہیں تو اس وقت بھی قبلہ شریف نہیں تھوکنا چاہیے اور دائیں جانب بھی نہیں تھوکنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر سوال یہ ہے فرشتہ تو بائیں جانب بھی ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دائیں جانب کے اندر فرشتہ جو ہے وہ بائیں جانب کے فرشتے سے افضل ہے، کیونکہ وہ نیکیاں لکھتا ہے۔ اس لیے حتی المقدور جو ہے، جہاں تک ادب ممکن ہو وہ کرنا چاہیے کہ انسان کا اگر تھوکے تو قبلہ رخ نہیں تھوکنا چاہیے، دائیں طرف نہیں تھوکنا چاہیے، اسے بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوکنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ بائیں طرف بھی یا پاؤں کے نیچے بھی تھوکتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں لوگوں کا گزر بسر ہو، لوگوں کی نظر پڑے یا لوگوں کے کپڑے خراب ہوں یا لوگ اسے دیکھ کر انہیں گھن آئے، تو کسی ایسی مخصوص جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جو کم سے کم نظر آئے اور لوگوں کو اس سے گھن بھی نہ آئے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔